अस्सलामुअलैकुम। गुल मोहम्मद सुमरो, आल सिंध प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फरवरी से लेकर सबसे पहले तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, उसके बाद लॉकडाउन किया गया और इस 8 महीने की मुद्दत में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो तालीमी इदारों को हुआ। ज़ाहिरी तौर पर तो तालीमी इदारे बहुत सारे बंद हो गए, असातिज़ा बेरोज़गार हो गए और न सिर्फ तालीमी इदारों के मालिकान और असातिज़ा इकराम जो हैं वो बेरोज़गार हुए, स्कूल बंद हो गए, बल्कि उसके साथ साथ जो है पब्लिशर्स, वैन ड्राइवर्स, कैंटीन वाले और दूसरे बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो तालीमी इदारे बंद होने की वजह से मुतासिर हुए। लेकिन उसके बाद ये बात अभी नज़र नहीं आ रही है। कुछ अरसा गुज़रने के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आएगी कि इसका फाइनेंशियली तौर पर या मईशत के हवाले से जो ज़ाहिरी तौर पर नुकसान है वो तालीमी इदारों को तो हुआ है, लेकिन इन तालीमी इदारों के नुकसान से कई गुना ज़्यादा नुकसान जो सबसे बड़ा हुआ है वो तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल का नुकसान हुआ है जो अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये आगे चलकर इन सब चीज़ों का एहसास होगा कि हाँ, सबसे बड़ा नुकसान तालिबे इल्मों का हुआ। वो कैरेक्टर के हवाले से गलत रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, तालीमी मयार के मुताबिक तालीम से बिल्कुल हट चुके हैं। ये बात हकीकत है कि अक़वाल के मुताबिक, कहावतों के मुताबिक कि जिस कौम को तबाह बर्बाद करना हो उस कौम से तालीम छीनी जाए। हमारे वो हुक्मरान जो यहूदियों के एजेंट हैं, मैं वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि हमारे हुक्मरान यहूदियों के एजेंट हैं। ये मुल्क को, कौम को बर्बाद करने का बिल्कुल तहे दिल से ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब हमें अपने मुल्क को बर्बाद करना है और मुल्क की कौम को तबाह बर्बाद करना है। तो इसलिए जहालत को फैलाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये जितने भी सियासतदान हैं ज़ाहिरी तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे से नफ़रत का इजहार करते हैं, मैं हकीकत बताता हूँ कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। इनकी मिली भगत से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट तकसीम किया हुआ है कि ज़ाहिरी तौर पर हम एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, ज़ाहिरी तौर पर हम एक दूसरे के लिए रैलियाँ निकालेंगे, जलसे जुलूस निकालेंगे, लेकिन हकीकी तौर पर हम सब आपस में मिले हुए हैं। इस मर्तबा मार्केट के अंदर तमाम तर सारे काम खुले हुए हैं, लेकिन स्कूलों ने जब SOPs पर अमल भी किया उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा तालीमी इदारों को दोबारा बंद कर दिया गया है। और अब भी हुक्मरानों की ये बिली भगत पॉलिसी है कि हम जनवरी में भी स्कूल नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्या किसी बीमारी का असर सिर्फ तालीमी इदारों पे होता है? आपको सियासी जलसे निकालने हैं, जुलूस निकालने हैं, कोई भी तकरीब करनी है। अभी 27 दिसंबर को लाड़काना में और पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत हैं, हम उनके लिए हमारे दिल में इज़्ज़त है, एहतराम है, लेकिन उसके लिए जब आप जलसे जुलूस निकालेंगे तो आपकी कोरोना मर चुकी है। बोल्टन मार्केट में जाएं, मार्केटों में जाएं, बसों में जाएं, शादी हॉल्स में जाएं, लेकिन वहाँ पर तो आपको कोरोना नज़र नहीं आ रही है। आपको कोरोना सिर्फ तालीमी इदारों में नज़र आती है। ये तालीमी इदारों को बर्बाद करने का तहिया है आपका, सबसे बड़ा फैसला है। इसलिए कि दुनिया जानती है कि तालीमी इदारों के मालिकान, असातिज़ा इकराम, शागिर्द और वालिदैन सबसे बड़ा किरदार, ये सब आपस में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, सब टुकड़ों में तकसीम किए हुए हैं, सब टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर इन सब के अंदर इत्तेहाद हो तो आज ये हुकूमत कभी भी तालीमी इदारों को बंद नहीं कर सकती है। वालिदैन से पूछो तो उनके जहन में, उनके दिल में टीचर्स के लिए नफरत है। असातिज़ा इकराम से पूछें तो वो मैनेजमेंट के साथ जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं। मैनेजमेंट से पूछो तो वो असातिज़ा इकराम के लिए सेटिस्फाई नहीं है। यानी सबके दिलों में नफरत है। एक स्कूल दूसरे स्कूल से नफरत करता है, एक स्कूल दूसरे स्कूल को काटने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा निशाना जो हुए हैं वो तालीमी इदारे हुए हैं। हुकूमत ने डिसाइड कर दिया है कि तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके एक जहालत आम करनी है। भाई बीमारी है, कोरोना है, तो कोरोना का इलाज तलाश करो। कोरोना ख़त्म नहीं होगी तालीमी इदारे बंद करने से, ये तो कोरोना हमेशा रहेगी। फिर
آپ اس کا علاج تلاش کرو نا، اس کا حل تلاش کرو۔ تعلیمی ادارے کب تک بند رکھیں گے؟ کب تک آپ لوگوں کو بے روزگار کریں گے؟ کب تک یہ بے روزگار لوگ جو ہے نا جیتے جی تڑپتے تڑپتے مرتے رہیں گے؟ یہ تو آپ کرونا سے بچا کر کسی اور تکلیف سے عوام کو اذیتیں دے کر مار رہے ہو۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کرونا کی آڑ میں عوام کے اوپر احسان دبا رہے ہو، احسان کر رہے ہو، اور دوسرے طریقے سے اذیتیں دے کر عوام کو برباد کر رہے ہو۔ اور سب سے بڑا نقصان کہ شاگردوں کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہو، اس کا مستقبل۔ اگر ہم آپس میں یونٹی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، ہمارے ساتھ والدین ساتھ دیں، ہمارے ساتھ طالب علم ساتھ دیں، ہمارے ساتھ اسٹیشنری والے ساتھ دیں، وین ڈرائیورز، یونیفارم ہاؤس والے، سب ہم ایک ہو جائیں تو حکومت کا کوئی بھی فرد ہمیں نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ 10 مہینے گزر چکے ہیں لیکن ہم آپس میں اتحاد قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ شادی ہال کی میں بات کرتا ہوں کہ شادی ہال بھی ہمارے ساتھ بند تھے، لیکن ان کی ایک مضبوط یونین بنی جنہوں نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ اب کچھ بھی ہوگا شادی ہال کسی بھی صورت میں بند نہیں ہوں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ شادی ہال والوں کی جو مضبوط یونین تھی اس نے حکومت کو پیچھے ہٹا دیا اور کہہ دیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ شادی ہال بند نہیں ہوں گے، اور کھلے ہوئے اس حد تک کہ دوپہر میں، شام میں اور رات میں شادیوں کی پارٹیاں ارینج ہو رہی ہیں، وہ اپنی کسر پوری کر رہے ہیں۔ وہاں پر ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مارکیٹوں میں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ میں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ان سیاسی جلسوں میں تو ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جلسوں میں کرونا مر چکی تھی، بولٹن مارکیٹ میں جاؤ، صدر میں جاؤ، لالو کھیت میں جاؤ، یہاں پر کرونا مر چکی ہے۔ ہاسپٹلز میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاؤ، کرونا مر چکی ہے۔ احساس پروگرام کے لیے بینکوں کے باہر جو لوگ کھڑے ہوئے وداؤٹ اینی پروسیجر آف ایس او پیز، وہاں پر کرونا مر چکی ہے۔ آپ کے اداروں میں کرونا مر چکی ہے۔ بس کرونا اگر یہ نقصان دے گی تو وہ کہاں پر نقصان دے گی؟ تعلیمی اداروں کو بند ہوگی۔ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا کیا جواز ہے؟ جب ایس او پیز پر عمل ہو رہا تھا اور بچے آ رہے تھے، کوئی پازیٹیو کیس نہیں آیا، تو آپ نے پھر تعلیمی ادارے بند کر کے واضح کر دیا کہ کرونا ایک آڑ ہے، ایک بہانہ ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقی طور پر ملک کے اندر تعلیمی اداروں کو برباد کرنا ہے، تعلیم کے عمل کو ختم کر دینا ہے، ملک میں جہالت کو عام کرنا ہے، ملک میں جہالت کا جال بچھانا ہے۔ کیوں کہ ہم سیاستدان خود جاہل ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم خود جاہل ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر جہالت کا جال عام کریں گے۔ کیا ڈگریاں ہیں؟ 80% تو ان کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں، پیور جعلی ڈگریاں ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر جہالت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج بھی والدین، اساتذہ، اسکول مالکان اور ٹیچرز ایک ہو جائیں تو حکومت کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ جس طریقے سے پیٹرول پمپ بند ہوئے تھے، پیٹرول بڑھ گیا، کہاں گئے ڈپٹی کمشنر، کہاں گئے کمشنر، کہاں گئے یہ سیاستدان؟ ان کی تمام تر کی طاقتیں ختم ہو چکی تھی، مر گئے تھے۔ کیا کیا؟ پیٹرول پمپ والوں نے اپنی مرضی سے پیٹرول پمپ کھولے۔ جب بڑھا تو تعلیمی اداروں میں بھی اساتذہ، والدین، اسکول مالکان اور دوسرے جو بھی اسکولوں سے وابستہ ہیں سب ایک ہو جائیں گے تو یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خود کرپٹ ہیں، دنیا کے عظیم ترین کرپٹ ہیں، ان کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے۔ اس وقت صرف 2 چیزیں ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر برباد ہو رہا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے معیشت برباد ہو چکی ہے، اس میں سب سے زیادہ نقصان تعلیمی اداروں کو ہے، اور دوسری طرف سرکاری ملازمین ایک بھنگی سے لے کر پریزیڈنٹ تک وہ ان 10 مہینوں کے اندر فل سیلری اٹھاتے جا رہے ہیں۔ انکریمنٹ کا دور آیا، انکریمنٹ بھی مل گئی، تمام تر ان کو آسائشیں بھی مل رہی ہیں، گھر بیٹھے تمام تر لوگ اپنی فیسلٹیز، اپنی سیلری اٹھا رہے ہیں۔ ان کے لیے اگر 5 سال بھی ادارے بند بھی کیے جائیں تو ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن اثر پڑتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر پر پڑتا ہے، روزانہ معمول پر، روزانہ کمانے والے لوگوں پر پڑتا ہے۔ لیکن حکومت کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ عوام تڑپتی رہے، روتی رہے، پچھتاتی رہے، لیکن حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہٹ دھرمی ہے، تکبر ہے،
اور تکبر کے طور پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں صحیح ہو یا نقصان ہو، عوام مرتی ہے تو مرتی جائے، لیکن حکمران جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو لانے والا کون؟ عوام، اور عوام میں بھی کون؟ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ سرکاری ملازمین تو اپنی الیکشن کی ڈیوٹیوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو ایک ووٹ بھی نہیں دے سکتے، آپ پھر بھی ہر بار ہر دور میں ان کو الیکشن کے بعد ان کو ہی نوازتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو آپ کو ووٹ دے کر، ناچ گانے کر کر آپ کو الیکٹ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، وزیر اعظم بناتا ہے، وزیر اعلیٰ بناتا ہے، لیکن ہر بار آپ نے اسی عوام کو ہی کچلا ہے، اسی عوام کو برباد کیا ہے، اسی عوام کو نقصان دیا ہے ہر دور میں۔ اس وقت عوام تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن حکمران اپنی آسائشوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر مہینے ان کو سیلری ملتی ہے، ہر مہینے ان کو آسائشیں مل رہی ہیں، لیکن کسی قسم کا عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں اگر یہ کرونا ہے تو یہ ایک حقیقتاً ڈرامہ ہے، لیکن پھر بھی ان ملکوں کی حکومت جو ہے عوام کو ریلیف دے رہی ہے۔ یہاں تو حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ احساس کے 12,000 روپے ہیں تو وہ بھی چھپا کر ہمیں دو، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے۔ میرا آخر میں بھی یہی پیغام ہے کہ اساتذہ، والدین، شاگرد اور اسکول مالکان سب اگر یہ ایک ہو جائیں تو آج حکومت مجبور ہو جائے گی، اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے تعلیمی ادارے کھولتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔